کہ حضرت فلاں کتاب میں کیا کہ روزوں کا کفارہ اکٹھا دینا، نمازوں کا کفارہ فدیہ اکٹھا دینا چاہیے۔ بعض الفتاوی میں حضرت نے پھر یہ فتویٰ دیا کہ روزوں کا فدیہ بھی اکٹھا دینا جائز ہے، نمازوں کا فدیہ بھی اکٹھا دینا جائز ہے۔ فرمایا جس نے دل کھول کر کے سیکھ ہے، یعنی ایک مسکین کی جگہ 200 کھلا دیا، سونے 200 کی جگہ 200 دے دیے، اور یہ تو روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر انکم تم، کیونکہ روزے رمضان میں ہیں۔ آج اس کی فضیلت رمضان اللہ کی انجلاتی رمضان گر موزو نصر بابا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ لغت والے نے کرنا، اور سب سے زیادہ بات ہے مفردات راغب للاصبہانی جو قرآن پاک کے مفردات کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کے اس لحاظ سے رمضان کہتے ہیں کہ یہ گناہ کو جلاتا ہے۔ رمضان گر موزوں کے معنی جلا دینا۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب اس مہینے کا نام رکھا گیا تو سخت گرمی تھی، جلاتی تھی۔ وہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر بیت العزت اور بیت العظمت تک 10 آتم واحد آتم جو قرآن خدن الناس بجنات من الہدا اور فارق بین الحق والباطل والتوحید والشرک والحلال والحرام، اور جو تم اس مہینے میں حاضر ہو، سفر میں نہ ہو، تندرست روزہ رکھو۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیمار بھی رکھنا کرنا، بیمار مسافر بغیر مستثنی رمن خانہ مریضن اور اعلیٰ سفر ہوتا تم میں نہ جانی، یہ دوسرے دنوں کی گنتی پورا، یہ دوسرے دنوں کی گنتی دونوں صورتوں میں جائے۔ تسلسل کے ساتھ روزے رکھیں بہتر یہ لگاتار ایک دو کر کے رکھیں، اسی بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا تمہارے بارے میں آسانی کا نہیں ارادہ کرتا تنگی کرو اور تعبدت پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، ہدا کو الگ کرو۔ ربط کسی تفصیل میں میرے یہ ربط نہیں دیکھا، یہ میں اپنی طرف سے کہا کرتا ہوں سیتن ثوابن فمن اللہ تعالی ویتن خطان فمنی ومن الشیطان واستغفر اللہ تعالی۔ کہ روزے کے بارے میں آگے دعا اور پکار کا مسئلہ درمیان میں کیوں آ گیا؟ نہ تو روزوں کی سنیے، آگے بھی پیچھے بھی درمیان میں پکار کا مسئلہ کیوں ہوا؟ تو اپنے ذہن میں یہ کام کیا کہ بعض علاقوں میں رمضان کے مہینے میں چلا کر کے ذکر کرتے ہیں، اونچی ذکر کرتے ہیں، چار تراویح پڑھی اور وہ آسمان پر اٹھا لیا مسجد، فرمایا میں اللہ کو پکارنا چاہتا ہوں۔ خیر ذکر الخفی جہاں شریعت نے بلند آواز کے ساتھ ذکر کی اجازت دی ہے، وہاں پر آذان ہے، تکبیر ہے، تلبیہ ہے، ایام تشریف کی تکبیریں ہیں۔ جہاں بلند آواز سے نہیں تو وہاں آہستہ ذکر۔ تو رمضان میں کیونکہ لوگ بعض جگہ میں چیز سے چلاتے ہیں، اس لیے کرتے یہ درمیان میں اب کھانے نے ریل دی۔ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت آپ قریب ربنا فنناجی ہے، ہم بعید فننادی ہے، رب قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پکاریں یا دور ہے تو بلند آواز سے پکاریں؟ تو یہ آیت کریم ہوتی ہے۔ اور جس وقت اس سے سوال کرتے میرے بندے میرے بارے میں تسبیح میں قریب ہوں، قبول کرتا ہوں دعوت پکارنے والے کی جب بھی مجھے بولی تب چاہیے کہ مجھ سے مانگے مرادیں، بلکہ یہ بھی مجھ پر ایمان رکھی تاکہ وہ راست پر چلتے رہے۔ رب اوپر رمضان کے روزوں کا ذکر تھا، آگے چند ہدایات۔ ابتدائے اسلام میں جن کو تو روزے ہوتے تھے، رات کو بھی بیوی خامن کو ملنے کی اجازت نہ تھی۔ بعض نوجوان صحت مند اس پر قابو نہ پا سکتے،
راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے پہلا گناہ معاف کر دیا، آئندہ کے لیے حکم دیا، حلال کی گئی تمہارے لیے روزے کی رات میں رفث، میل جول اپنی بیویوں سے، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس۔ جیسے لباس سے تستر ہوتا ہے، شادی شدہ جو ہے گناہ سے بچتا ہے ان کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے خیانت کی اپنی جانوں پر، راتوں کو گئے تم، بس اللہ نے رجوع فرمایا تم پر، وافان تم یہ غلطی معاف کر دی، اب ان کے ساتھ مباشرت کرو اور تلاش کرو جو رب نے لکھی ہے، نیک اولاد ہو، یہ کہ امت بڑھے، ہماری دعا کا ذریعہ بنے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، ابتدا میں آگے من الفجر کا لفظ نہیں نازل ہوا تھا، اتنے کا اب خیط الابیض من الخیط الاسود۔ بعض صحابہ نے اپنی ٹانگوں سے دھاگے باندھ رکھے تھے کالے سفید، اور بعض نے اپنے تکیوں کے نیچے سرہانوں کے نیچے رکھے، یہ علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے وہ دھاگوں سے حقیقی یہ دھاگے تھا، حالانکہ مراد تھا وہ طلوع فجر کے پہلے سیاہی ہوتی ہے افق پر، وہ کالا دھاگا ہے، اس کے بعد سفیدی ہوتی ہے، وہ سفید دھاگا ہے، تو فرما کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کیا دھاگے سے جداؤ جو دھاگا فجر کا، اسی دھاگے میں پھر روزہ مکمل کرو رات تک، عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، میل جول نہ رکھو، وہاں تم آسکو نہ فی المساجد، مسجدوں میں تم معتکف، یہ اللہ کی حدیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کہ مانا کے حدوں سے تجاوز کرو، قریب بھی نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ آیات للناس کما بین لکم ھذہ الاحکام، جیسے یہ احکام بیان کیے ایسے اللہ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ رب کے عذاب عقاب سے بچ جائیں۔ آگے اس تقویٰ کی ایک بڑی مت ہے، وہ کیا؟ عقل حلال۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے روایت نقل کی ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں بے اسناد لا باس بہ، کہ ایک لقمہ حرام کا انسان کھائے، ایک لقمہ 40 دن اور 40 رات دعا کی قبولیت سے محروم ہو، تو جس کا پیٹ ہی حرام سے بھرا ہو اس کا کیا کہنا؟ اس لیے فرمایا اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُبْلُوا لا کے نیچے داخل ہے، وَلَا تُبْلُوا بِهَا، نہ قریب کرو ان مالوں کو حکام کے پاس، تاکہ کھا جاؤ تم فریقاً ایک حصہ لوگوں کے مالوں کا گناہ سے۔ بعض ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ کام کے ساتھ مل جل کر مقدمے کرتے ہیں، کچھ مالوں کو دے دیا، کچھ انہوں نے لے لیا، فرما ہرگز ایسا نہ کرنا، حالانکہ تم جانتے۔ سوال کرتے ہیں تو سے انل اہلہ، چاندوں کے بارے میں، چاند کہہ دے یہ مواقیت للناس، لوگوں کے لیے وقت کے شناخت کے آلے ہیں، شناخت کے آلے اور حج کے، اور یہ نیکی کہ تم آؤ گھروں میں ان کے پیچھے سے لے کر نیکیوں سیدھے برا، وقت البیوتا، آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ فلاح پاؤ، لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا تجاوز کرنے والوں، اور قتل کرو ان کو جہاں تم پاؤ، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم ہی نکالا، اور کتنا زیادہ سخت قتل ہے، اور نہ لڑو تم ان کے ساتھ مسجد حرام کے پاس حتیٰ کہ وہ لڑیں تمہارے ساتھ اس میں، بس اگر وہ لڑیں بس ان کو قتل کرو، اسی طرح بدلہ ہے کافر، بس اگر باز آ جائے کفر شرک سے بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور ہو جائے دین سب اللہ تعالیٰ کے لیے، بس اگر وہ باز آ جائیں بس نہیں جاتی مگر ظالم، عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کے بدلے میں، والحرمات، اور عزت کی چیزیں قصاص عوض معاوضے کی چیزیں، پر جس نے تجاوز کی تم پر تم بھی تجاوز کرو پر مثل اس سے جو اس نے تم پر تجاوز کی، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ،
اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں محسنین، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ بس اگر روکے گے تم فما پس وہ جو آسان ہے من الحجی قربانی، اور نہ منگواؤ اپنے سروں کو یہاں تک کہ پہنچے قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ پر جو شخص تم میں بیمار ہو یا اس کو اذیت اس کے سر میں، پر فدیہ ہے روزوں کا یا صدقے کا یا قربانی۔ پر جس وقت امن میں ہو تم، پر جس نے فائدہ حاصل کیا عمرہ کر کے حج کی طرف، پر جو آسان ہے قربانی۔ پر جس نے نہ پائی، پر 3 روزے ہیں حج کے دنوں میں، اور 7 جس وقت تم لو تو یہ 10 پورے ہوئے۔ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل نہ ہو مسجد حرام کے پاس حاضر، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، عقاب والا ہے۔ رب اوپر ذکر تھا روزے کا، آگے حج کا ذکر آ گیا، اور لوگوں نے آپ سے چاند کے متعلق پوچھا کہ چاند کبھی چھوٹا کبھی بڑا، اس کی کیا وجہ؟ اس کے متعلق ایک تو دقیق ریاضی کی باتیں ان کو قرآن نہیں چھیڑا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا یسألونک عن الأہلہ، ہلال ان کی زمین، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں کہ یہ چاند کبھی چھوٹے کبھی بڑے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہے مواقیت، مواقیت میقات کی جمع، میقات آنے کا چیز ہے، آنا ہے شناخت کے وقت۔ یہ جو ہے یہ چاند جو ہے مواقیت للناس، یہ اعلی شناخت کے وقت، سورج ایک ہی طرح پر رہتا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا ہے، تو اس سے آسانی کے ساتھ لوگ اپنے وقتوں کی تعین کر سکتے ہیں۔ سورج کا احساس ہو وہ مشکل، تو فرمائے یہ چاند نہیں، کبھی طلوع ہوا کبھی چھوٹا کبھی بڑا، یہ لوگوں کے لیے آلات شناخت سے وقت، اور حج کے لیے جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ ایک آدمی حج کے لیے احرام باندھ کر کے گھر سے نکلا ہے، کوئی چیز بھول گیا، پیسے بھول گیا، کپڑا بھول گیا، برتن بھول گیا، پھر دروازے سے داخل نہیں ہوتا، پیچھے سے نقب لگاتا، سم لگاتا، اور پھر آ کر کے چیز لے جاتا۔ کہتے تھے کہ ہم نے احرام باندھا ہے، اب اس دروازے سے بغیر حج کیے بغیر کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ، نیکی من اتقی اے ولاکن البر بر من اتقی یا لاکن صاحب البر من اتقی، دونوں باتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ تقویٰ، اور گھروں میں آؤ تو دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ لعلکم۔ آگے بات کرو، توجہ سے۔ 7 ہجری میں عمرے کے لیے جب چلے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 3 اشکالات پیش آئے۔ ایک اشکال یہ پیش آیا کہ ہم تو ہوں گے احرام میں، احرام والا لبے نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، کافر ہم سے لڑے تو ہم کیا کریں؟ دوسرا، حرم کے اندر لڑائی ممنوع، کافر اگر ہم سے حرم میں لڑیں تو پھر ہماری پوزیشن کیا ہو؟ تیسرا اس کا شہر حرام، 4 مہینے کے اشہر الحرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، چوتھا رہتا، تو ہم تو شہر حرام میں آئے ہیں، اگر شہر حرام میں ہم سے لڑیں تو ہم کیا کریں گے؟ ایک احرام کی حالت، دوسرا حرم، تیسرا شہر حرام۔ خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہل مت کرو، ابتدا مت کرو۔
اگر تم پر تجاوز کرتے ہیں تم بحالت احرام بھی حرم میں بھی لڑو، شہر حرام میں یہ خلاصہ ہے۔ اب سنیں، لڑو ان سے اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑتے ہیں، تجاوز مت کرو، بے شک اللہ تجاوز کرنے والوں کو نہیں پسند۔ قتل کرو ان کو جہاں پاؤ، حرم میں پاؤ، باہر میں پاؤ، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یہی حرم کو تھا جس میں انہوں نے تمہیں نکالا۔ حالانکہ حرم کی عقیدت کو وہ بھی مانتے ہیں، حرم کی عقیدت کا دعویٰ کو بھی کرتے ہیں، اور فتنہ زیادہ سخت ہے قتل سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے فتنے کا معنی شرک ہے، شرک قتل سے زیادہ سخت۔ وہ حرم میں رہ کر کے شرک کرتے تو تم قتل سے کیوں ڈرتے؟ وہ شہر حرام میں شرک کرتے ہیں تو تم اپنے دفاع سے کیوں گریزتے؟ خازن فرماتے رہے، خازن مشہور مفسر، وہ کہتے ہیں کہ فتنہ شرک قتل سے زیادہ سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ قاتل جو ہے مستحیل نہ ہو، مسلمان کو قتل کرنے والا حلال نہ سمجھے تو اس کی سزا خلود فی النار نہیں، جبکہ مشرک کے لیے خلود فی النار، مشرک کی سزا خلود فی النار، تو قتل سے وہ سخت رہا نا شرک کا نتیجہ۔ دوسری حضرات فرماتے قتل سے فتنے سے عام فتنہ تھا۔ الجامع الصغیر للسیوطی میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنۃ نائمۃ، الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ سویا رہے، رب کی لعنتوں پر جو فتنے کو نہیں دکھانا۔ فرمایا فتنہ زیادہ سخت ہے قتل، اور نہ لڑو تم مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام سے مراد پاس سے مراد حرم، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑے، اگر وہ تم سے لڑتے ہیں مسجد حرام کے پاس یعنی حرم میں، بس قتل کرو، یہی بدلا ہے کافی۔ پھر ان کا ہو عن الکفر و شرک، کفر شرک سے باز آ جائے پھر اللہ غفور۔ اور تمہاری لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ لڑو سے حتیٰ کہ فتنہ باقی ہے، تو پھر خرابی ختم، اور دین سب اللہ کے، اگر وہ باز آ جائیں ان سے فلا عدوان اللہ بلا۔ تمہارا یہ سوال تھا کہ شہر حرام میں لڑائی کیسی ہے، تو اشار الحرام و بشار الحرام، شہر حرام کی عزت ان کے لیے بھی تو ہے نا، تو وہ شہر حرام میں لڑتے ہیں تو تم بھی لڑو، شہر حرام کی عزت کے بدلے میں تم کو دفاع کر رہے ہو۔ والحرمات و قصاص، اور عزت کی چیز ہے عزت معاوضے کی چیز، احرام بھی عزت والی چیز ہے، حرم بھی ہے، شہر حرام بھی ہے، لیکن وہ جب ان کی یہ قدر کرتے تو تمہیں دفاع کا حق ہے۔ ہمارے تدالے فاطہ والے بمثل مارا، انہوں نے تجاوز کی اسی انداز کی تم بھی تجاوز۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، متقین کے ساتھ ربط اوپر ذکر تھا قاتلوا کا، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ قتال اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسلحہ نہ ہو، اسلحہ بغیر پیسوں کے نہیں ملتا، اس لیے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں دل کھول کر کے رکھنے چاہیے، اور نہ ہاتھ اپنے ڈالو الگ تعلقات پھر تعلقات، آج ہی ضابطہ میں بیان کر چکا ہوں، ہلاکت میں ہاتھ مت ڈالو، نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین۔ رب اوپر حج کا ذکر تھا، مواقیت للناس والحج، آگے حج کا اور عمرے کا ذکر تھا، واتم الحج والعمرہ کا، حج بھی پورا کرو عمرہ بھی پورا کرو اللہ کی رضا سے۔ فین اکثر تم، اگر تم روک دیے، امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے روکا جائے تو پھر احسان، عدو دشمن کی وجہ سے ہو تو پھر فالج ہو وہ ٹوٹ جائے
بأي وجن کا، جبکہ امام شافعی رحم اللہ تعالی اس کے قائل ہیں کہ لا احصار الا بعدو، دشمن روکے تو احصار ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں علت تو نہ جانا ہے، نہ جا سکنا ہے، وہ بیمار ہو تو اس میں بھی ہے، لنگڑا ہو تو اس میں بھی ہے، اور دشمن روکے تو اس میں بھی ہے۔ فرمایا اگر روکیں گے تو پس تو آسان ہے قربانی وہ۔ مسئلہ یہ ہے آدمی نے احرام باندھا تھا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، راستے میں روک دیا گیا بیماری یا دشمن کی وجہ سے، احرام سے نہیں نکل سکتا۔ وقتے کے قربانی کا جانور کسی ثقہ کے ہاتھ پر نہ دے، وہ امام صاحب کے نزدیک حرم کے رقبے میں ذبح کرے، بے ای یوم کانا، دنوں کی تخصیص نہیں، حرم کی تخصیص۔ قربانی بھیج دے، قربانی کی رقم بھیج دے، وقت مقرر کر دے کہ فلاں وقت تک تم نے کرنی ہے، جب وہ کرے تو پھر یہ احرام سے نکل جائے۔ امام شافعی رحم اللہ تعالی کے نزدیک وہی جہاں روکا گیا تھا وہی جانور کو حلال کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حدیبیہ میں حرم سے باہر تھا، وہاں انہوں نے جانور سے بچ کیے، جبکہ امام طحاوی رحم اللہ تعالیٰ نے بڑی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جس حصے میں قربانی کی تھی وہ حرم میں، تو فرمایا جو آسان ہے ہڈی ادنا شاطن، بکری بھیج دو، وہ ذبح کر دے، پھر آرام سے، اور سروں کو نہیں منڈوا سکتے یہاں تک کہ ہڈی اپنی حلال ہونے کی جگہ کو حرم کو نہ پہنچے۔ پر جو شخص تم میں بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے تو فدیہ ہے روزوں کا یا صدقے کا یا نہیں، احرام باندھا ہے، سر میں تکلیف ہے، بال منڈوانے کی ضرورت ہے، یا جوئیں زیادہ پڑ گئی ہیں جیسے شام نزول ہے، سر منڈوانے کی ضرورت ہے، تو اب کیا کریں؟ سر تو منڈوائے لیکن 3 چیزوں میں سے ایک اسی کرنی پڑے۔ روزے ہوں تو 3 روزے، صدقہ ہو تو 6 مسکینوں پر نصف یا نصف قربانی کرے بکری۔ روزے کتنے ہیں؟ 3، اور مسکین کتنے ہیں؟ ہر مسکین کو نصف یا نصف قربانی، یہ کرنا۔ پر جب امن میں ہو، پر جس نے تمتع کیا عمرے کے ساتھ حج کی، 3 قسم کے حج ہیں، ایک افراد، ایک تمتع، ایک قران۔ افراد یہ ہوتا ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام، تمتع یہ ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھے، عمرے کے افعال سے فارغ ہو کر احرام سے نکل آئے، پھر یوم الترویہ 8ویں تاریخ کو لجہ کو حج کا احرام باندھے۔ اور قران اس کو کہتے ہیں کہ میقات سے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام۔ تو فرمایا جس نے تمتع کیا عمرے کا حج کی طرف، پر جو آسان ہے قربانی۔ مفرد حاجی پر قربانی لازم نہیں، مفرد حاجی پر قربانی لازم کرے تو ثواب ہے، لیکن متمتع اور قارن پر لازم ہے۔ اور یہ دم تشکر ہے، شکریہ کا دم ہے، خود بھی کھا سکتا ہے۔ تو فرمایا جو آسان قربانی ہوتا ہے، لیکن اگر قربانی نہیں پا سکتا تو 3 روزے ہی حج میں، 8واں روزے 8ویں تاریخ تک 3 روزے رکھ لے، وہ سب اظہار رجعتم، 7 ہے جس وقت کے تم لوٹو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی منع کرتے ہیں اذا رجعتم من افعال الحج ولو کنتم بمکہ تھا، افعال حج سے فارغ ہو جاؤ، مکے میں بھی رکھیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رجعتم الی اوطانکم، اپنے وطنوں کو آؤ تو پھر رہے۔ یہ 10 روزے پورے ہوئے، 7 اور 3 10۔ ذالکا کا مشارے الیہ تمتع، فمن تمتع میں جو تمتع مصدر ہے اس کی طرف راجی،
یہ تمتع اس کے لیے ہے کہ جس کا گھر مسجد حرام کے آس پاس ہے. بات تو طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں غور سے. امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ مکے والے یہ تمتع نہیں کر سکتے. وہ بھی قال الطحاوی، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی بھی اسی کے قائل. امام عطا رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حرم والے تمتع نہیں کر سکتے، حرم والے. امام شافعی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مکے سے مرحلتین 2 منزلوں کے اندر جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، ان سے باہر والے کر سکتے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں مواقیت کے اندر والے نہیں کر سکتے، مواقیت سے باہر والے کر سکتے. یہ میں نے کیا کہا؟ مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکے والے جو ہے وہ تمتع نہیں کر سکتے، وہ بھی قال الطحاوی. اور امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم والے میں اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مکے کے 2 منزلوں کے اندر جو وہ تمتع نہیں کر سکتے. اور امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میقات کے اندر جو ہے تمتع نہیں کر سکتے. تو یہ آل حاضر مسجد الحرام کی یہ تفصیل. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا ان اللہ شدید الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. پر جس نے لازم کیا ان مہینوں میں حج، فلا رفث اور گوئی نہ کرے، ولا فسوق نافرمانی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو حج میں. اور جو بھی کرو گے خیر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور سفر خرچہ تزودوا، زاد راہ لے جاؤ، بس بے شک بہترین کوشا تقویٰ، اور ڈرو مجھ سے یا اولي الالباب عقل مند. نہیں ہے تم پر کوئی حرج یہ کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، پر جب لوٹو تم عرفات سے اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا عزت والی گھاٹی کے پاس، مشر گھاٹی پہاڑی عزت والی، اور ذکر کرو اس کا جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے البتہ گمراہوں میں. پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹے، اور معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم. بس جب پورے کر چکو تم اپنے مناسک کے حج افعال حج کو، پر ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسے تم ذکر کرتے تھے اپنے آبا کا، ایسے بھی زیادہ سخت ذکر. بس لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دے دے دنیا میں، وما لہو، اور بھی اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی ایسا. اور ان میں وہ بھی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. وہ لوگ ان کے لیے ایسا ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا. اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو گنتی کے دنوں میں، بس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں پر کوئی گناہ نہیں اس پر، اور جس نے تاخیر کی پر کوئی گناہ اس پر نہیں. اس کے لیے ہے جو ڈرتا رہا. اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، جان لو تم کہ بے شک تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو عجیبوں کا تعجب میں ڈالتی ہے تجھے قول پاک اس کی دنیا کی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے. وہ ہوا الد الخصام، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. اور جس وقت پیٹ پھیرتا ہے، پھر کے جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ اس میں فساد مچائے، اور تاکہ ہلاک کر دے کھیتی کو اور نسل کو، جانوروں کی نسل کو. اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو. اور جس وقت اس سے کہا جاتا ہے ڈر اللہ تعالیٰ سے، تو اخذت العزت ہو، پکڑتا ہے اس پر تکبر، بناوٹی عزت گناہ پر، آمادہ کرتی ہے گناہ پر. بس کافی اس کے لیے جہنم، اور البتہ برا ہے ٹھکانا. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں بیچتے ہیں اپنی جانوں کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرتا ہے بندوں. اے لوگوں جو ایمان لائے، داخل ہو جائے اسلام میں کافا پورے کے پورے، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا. بس اگر پھسل گئے تم بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئیں واضح دلیلیں، پر جان لو تم کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کا
کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ سایوں میں بادل کے اور فرشتے آئیں اور طے کیا جائے معاملہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہی کام معاملہ. حج کا ذکر پیچھے سے ہے، آگے بھی اسی کا ہے. کشاف والے لکھتے ہیں جہاں مزاح معلوم الحج اے وقت الحج، الحج اے وقت الحج، حج کیا وقت اشہر معلومات مہینے معلوم، شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ سے کچھ نہیں. شوال سے پہلے احرام باندھنا درست نہیں، احرام شوال میں باندھا جا سکتا ہے، تو احرام باندھنے کے بعد حج کے احکام آ گئے. جس نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا، احرام باندھ لیا، فلا رفث، رفث کے معنی جمع کے بھی کرتے ہیں، بیوی سے بکری نہ کرے، اور رفث کے معنی بے حجاب بات، بے شرمی کی بات جو بیوی خامد آپس میں کیا کرتے ہیں احرام کے بعد، وہ بے حجاب بات نہ، ولا فسوق کا نافرمانی کی کوئی بات نہیں، جھگڑے کی بات نہ ہو. اور وہ ہم نے دیکھا مکے دوسرے کو مارتے ہیں، حضرت کو چوم کے بتا دوسرے موقع پر، یہ سب ممنوعات ہیں. جو بھی تم کرو گے خیر اللہ اس کو جانتا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ یمن کے کچھ لوگ حج پر روانہ ہوتے تھے اور اپنے ساتھ سفر خرچہ نہیں لے جاتے تھے اور کہتے تھے نحن المتوکلون، ہم متوکل ہیں. آگے جب بھوک تنگ کرتی تو لوگوں سے مانگتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتزودوا، سفر خرچہ ساتھ لے جاؤ. بہترین زاد جو ہے سفر خرچہ تقوی عن السوال، سوال سے بچنا ہے. گھر سے لے جاؤ گے مانگنے کی نوبت نہ آئے گی. واتقون یا اولی الالباب، اولو کا لفظ یاد رکھنا. اولو کا لفظ زو کی جمع ہے من غیر لفظ ہی. اولو کس کی جمع ہے؟ زو کی من غیر لفظ. جیسے رکاب کا لفظ راحلتن کی جمع من غیر لفظ، اور جیسے نساء یہ نسوتن اور نساء امرأتن کی جمع من غیر لفظ، اور الباب لبن کی جمع جس کے معنی عقل کے ہیں، اے عقل مندو مجھ سے کرو. آگے بات، جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کرتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشکال پیش آیا کہ اب ہم تو حج کے لیے آئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، تو اس میں خرید فروخت کریں گے تو ہمارے اجر اور ثواب میں کمی نہ ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصل مقصود تمہارا حج اور عمرہ ہے. خرید فروخت مقصود بذات تو نہیں ہے نا، یہ تو بتا بات. کوئی حرج نہیں، تم قرضے کے تلاش کرو فضل اپنے رب کا، بیچنے سے فائدہ ہو خریدنے میں کوئی حرج نہیں. جب وہ تو عرفات سے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. مشعر الحرام، اس گھاٹی کے پاس جو عزت والی، اس کا نام ہے جبل قزح. آپ قندھاری اور زنا والی ذکر والی نہ، وہ طرف قاری جانیں گے، وہ ہم پہلے کے لوگ ہیں، قاری بعد کو آئے. ہمارے دور میں ہم یوں پڑھاتے تھے الف بے تے سے، ہم نے یوں پڑھا ہے. آپ کہتے ہیں الف با تا سا قرات کا فن، تو ہم پرانے لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ قزح کے معنی پہاڑی کے ہیں، وہ مزدلفہ میں پہاڑی، اس کے پاس جا کر کے اللہ کا ذکر کرو. اب وہ پہاڑی صرف شہزادوں کے لیے خاص ہے، عربی شہزادوں کے لیے دوسرا کوئی دم نہیں مار سکتا. تو عرفات بھی سب کا سب موقف ہے، الا بطن عرنا، بطن عرنا کے علاوہ سب عرفات میں ٹھہرا. اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. وہاں عرفات میں مسجد نمرہ ہے،
اس کی دیوار قبلے کی طرف جو گرائی جائے تو وہ بطن ارنا میں پڑے. وہ بطن ارنا وہ حرم میں ہے، باقی عرفات ہل میں. وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھوٹے پولیس والے مارتے ہیں کہ مت بیٹھے. لوگ نادان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ساری جگہ میں نہیں بیٹھنے دیتے، حالانکہ وہ صحیح کرتے ہیں. وہاں ٹھہرنے سے حج میں خلل پیدا ہو. تو عرفات سب کا سب موقف ہے بطن ارنا کے علاوہ. مزدلفہ سب کا سب موقف ہے الا وادی محصر، بصیغہ اس میں فاعل. وہ وادی محصر ایک رقبہ ہے 540 ضلع کا، ایک جنگلے بھی لگے ہوئے ہیں. وہاں ابابیل میں ابرائے نے صباح الاشرم کی ہاتھیوں پر کنکر برسائے تھے. ہے وہ مزدلفہ کا موقع ہی، لیکن اس میں نہیں تھے. تو اب مزدلفہ میں جہاں ٹھہرے وادی محصر کے بغیر ٹھہرے. تو مشعر الحرام سے مراد ہے جبل خدا، وہ اب وہاں عام لوگ نہیں ٹھہر سکتے. ذکر کرو اللہ کا جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِنَّهُ بے شک شان یہ تم پہلے اس کے ہمارے بیان سے پہلے گمراہ تھے. پھر لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، باقی لوگ عرفات جاتے تھے وہاں سے لوٹتے تھے. مکے والے عرفات نہیں جاتے تھے، یہ مزدلفہ سے لوٹ آتے تھے. وجہ یہ بیان کرتے تھے نحن قتین اللہ، قتین کے معنی پڑوسی. نحن قتین بیت اللہ، ہم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں. ہم کیوں نکلے حرم سے؟ یہ لفظ ہے ترمذی میں، نحن قتین اللہ، اے قتین بیت اللہ، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، ہاں حرم سے نہیں نکلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا خود ساختہ قانون ہے. وہاں جاؤ جہاں لوگ گئے عرفات میں، وہاں سے لوٹو جب لوگ لوٹے. واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. جب تم مناسک حج پورا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آبا کا ذکر کرتے. جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جاتے تو کوئی مینار میں کھڑا ہو جاتا اور کوئی مکے میں آ کر کے اپنے باپ دادے کے قصیدے گاتا. یہ سبا ملکہ جو ہے وہ وہی قصیدے امر القیس کے طرفا کے وہی ٹانگے ہوتے ہیں. تو جیسے اپنے باپ کا دادوں کا ذکر کرتے ہو اسی طرح ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ذکر رب کا ذکر ہے، باپ دادوں کا ذکر باپ دادوں کا ذکر. آنے بدعت نے سے استدلال کیا کہ اونچی اونچی ذکر کا. ہم نے ان کا رد کیا حکم ذکر بالجہر میں. ہم نے حوالے دیے کہ اس سے کثرت ذکر مراد ہے، جہر بالذکر مراد نہیں. حوالے وہاں دیکھیں. بس اب لوگوں میں کچھ وہی کہتے ربنا آتنا فی الدنیا، اے آتنا نصیبنا فی الدنیا. یہ آپ کو انشاءاللہ جلالین تک میں ملے مفہوم. ربنا آتنا نصیبنا، ہمارا جو حصہ دینا دنیا میں دے گا، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں. اور ان میں کچھ وہی کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجعلنا منہم. وہ لوگ ہیں جن کا حصہ ہوگا مما کسبوا کا واللہ سریع الحساب. آج کے احکام کے آگے بھی ان کا ذکر ہے. واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں. یہ ہے رمی جمار. عید والے دن ایک جمرہ کی رمی ہوگی جو جمرہ عقبہ ہے. اخرا بھی کہتے ہیں اور عقبہ بھی کہتے ہیں، کبرا بھی کہتے ہیں، صرف ہے. اور یہ زوال سے پہلے سے دوسرے تیسرے دن یہ 11ویں تاریخ کو 12ویں کو یہ زوال کے بعد. پہلے دن کی رمی زوال سے پہلے صرف ایک جمرے کا، اور دوسرے تیسرے دن 11ویں اور 12ویں کو زوال کے بعد اس کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات میں. بس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں
کوئی حرج نہیں، یعنی 11ویں کو اور 12ویں کو رمی کر کے وہاں سے چلا گیا، 13ویں کے لیے نہیں ٹھہرا، گنجائش ہے۔ ومن تاخرا، جس نے تاخیر کی 13ویں تاریخ کی رمی کے لیے فیش مال ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ حکم اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ رب سبق الغایات فی نص الآیات، تفسیر کبیر، ابو سعود، بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط ہے۔ پہلے 2 قسم کے آدمیوں کا ذکر تھا، ایک وہ تھے فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، آگے ایسے ہی ایک شخص کا ذکر ہے جو اس مد کا تھا۔ وہ کون تھا؟ کہتے ہیں اخنس ابن شریق اس کا نام تھا، اخنس ابن شریق، آنکھ اندھاری، منافق تھا، خلو اللسان، بڑی میٹھی زبان۔ وہ آپ کی مجلس میں آتا، آ کر کے کہتا حضرت ہمارے جیسا بھی کوئی سعادت مند ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے پاس خود، حضرت آپ کو دیکھ کر کے دل خوش ہوتا ہے، آنکھیں منور ہوتا ہے، حضرت آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہی تو جنت دوزخ نظر آتی، آپ کی مجلس میں ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، جب آپ کی مجلس سے چلے جاتے ہیں تو ایسے جیسے مچھلی کو باہر پانی سے نکالتے ہیں۔ خدا کی قسم حضرت بڑے خوش قسمت ہیں، آپ اس کی باتوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ بڑا مخلص ہے، بڑا شہدائی اور بڑا فدائی، اور یہ جا کر کے کیا کرتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصلیں کاٹ کر کے جہاں جمع کی ہوتی آگ لگا دے، ان کے جانوروں کی ٹانگیں کاٹ۔ کسی غریب نے کہا کہ یہ کیا کارروائی ہے، تو اس کو گھور کے پڑا کہ تم مامے لگتے روکنے کی کروں گا، کیونکہ غریب کو کون سمجھتا، اس کی بات کا تو اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا ذکر ہے ومن الناس، لوگوں میں وہ بھی ہے، تعجب میں ڈالتی ہے تو یہ بات اس کی دنیا کی زندگی میں اخنس ابن شریک منافق، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں، دل خدا گواہ ہے، اللہ کی قسم، بس کیا کہیں وہ الگ دل کے سام سب سے جھگڑالو ہے، جب پیٹ پھیر کر کے جاتا ہے کوشش کرتا ہے زمین میں فساد مچانے کی، اور وہ نکل ہر سب نسل حیوانوں کی نسل کو تباہ کرتا ہے اور کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے، واللہ لا یحب الفساد۔ اور جب اس سے کہا گیا اللہ سے ڈر، آخا کا تو عزت ہو، وہ باہر کیا اس کو تکبر، غرور، وہ بناوٹی عزت، وہ بھارتی گناہ پر کروں گا، تو کون ہوتا ہے روکنے والا، بس اس کے لیے کافی ہے جہنم والا بیسل دیا غلط۔ دوسری بات میں وہ لوگ بھی تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، آخرت حسنہ۔ اب اس مد کے ایک بزرگ کا ذکر، تفسیر ابن جریر طبری، البحر المحیط، معالم التنزیل، حازم ابن کثیر، روح المعانی، تمام تفسیروں میں ان کا نام لیا ہے صہیب رومی۔ یہ رومی نہ تھے، بخاری کی روایت میں ہے نمری سے، نمری، یہ بنو نمرہ قبیلہ من قبائل العرب، یہ چھوٹے بچے بڑے خوبصورت، بڑے حسین، ظالم اٹھا کر لے گئے اور روم میں ان کو بیچ دیا، وہیں پلے، اس لیے ان کو رومی کہا جانے لگا، ورنہ بخاری میں موجود ہے کہ نمری تھے، نمر قبیلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے تو چند دنوں کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ارادہ کر چکے کہ میں بھی جاتا ہوں، اتفاق کی بات تھی، آدمی ساتھ اور کوئی نہ تھا، اکیلے ان کے جانے کا جب پتہ چلا تو ان کی رقم دینی تھی ایک مشرک نے، قیل امیہ وقیل ابی وقیل عقبہ بن ابی معیط وقیل غیر ذالک، یہ سب باتیں آپ کو ملیں۔ اس نے ان کی رقم دینی تھی کافر نے،
اس نے خیال کیا کہ شعیب اگر قتل ہو جائے تو مجھ سے کون رقم مانگے گا؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو اس لیے اس کو قتل کروا دینا چاہیے کہ مجھ سے یہ رقم نہ مانگے، زندہ رہا تو کسی نہ کسی وقت تو مانگے گا۔ خود اقدام نہیں کر سکتا تھا، پتا تھا بڑے غضب کا تیر انداز ہے صہیب رضی اللہ تعالی۔ یہ جس وقت چل پڑے اس نے لوگوں کو ابھارا، او قریشیوں، اور تمہاری غیرت کہاں گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، اب یہ غلام بھی بھاگ رہا ہے تو مجھ کے لیے بھی نہیں ہو؟ ابھارا لوگوں، پیچھے لے چل پڑے۔ آگے اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکل چلا ہوں، کسی کا نقصان میں نہیں۔ کہنے لگے تو یہ قتل کرنا ہے، کیوں قتل کرتے ہیں؟ قتل کرتے تو شادی، اس زمانے میں حق کو شادی کہتے تھے، جیسے آج کل وہابی کہتے شادی کی۔ انہوں نے کہا دیکھو واللہ تم جانتے ہو کہ انی لارماکم رجلا، ارماکم رجلا، تم سب میں زیادہ تیر انداز میں ہو، اور یہ میرے پاس تیر، جب تک تیر ہوں گے تیر چلاؤں، پھر میرے پاس لیگا ہے رما، اس سے لگوں، قریب آؤ گے تو تلوار چلاؤں، مار تو جاؤں گا لیکن تم نے بھی بات ضرور مرے۔ وہ جانتے تھے کہ واقعی تیر انداز ہے غضب کا، تو آمدم بر سرے مطلب وہ اس کافر نے کہا اچھا وہ جو رقم مجھ سے لینی ہے وہ نہ لے، ہم تمہیں چھوڑ دیں، کہا چھوڑ دو۔ تو اب یہاں یشری کے معنی تا کے بھی موجود ہیں، جلالین تک میں ملیں گے، اشترا کے معنی بھی ہیں، پہلے میں تفصیل سے بات کر سکتا ہوں۔ فرماؤ من الناس، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو بیچتے اپنے نفس کو ابتغاء مرضات اللہ، اور بعض نے اشترا کے معنی بھی کیے، اپنا نفس ان سے خرید۔ واللہ رؤوف بالعباد، آگے اور بات ہے وہ آخرت والے ہی، لیکن ان سے غلطی بھی ہے۔ وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی مد کے ہی، لیکن غلطی۔ وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام، حضرت صالبہ، حضرت اسد، حضرت اسید، حضرت ابن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ پہلے سب یہودی تھے پھر مسلمان تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، کہنے لگے کہ ہم الحمدللہ اب مسلمان ہیں، اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھیں گے، اونٹنی کے دودھ کو حلال سمجھیں تاکہ اس شریعت پر عمل ہو جائے، لیکن عملاً کھائیں گے نہیں تاکہ پہلی شریعت پر بھی عمل ہو، جامع بین شریعتین ہو۔ اب دیکھیے کئی ایسے حضرات آپ میں ہوں گے ان کا گوشت نصیب نہیں ہو، ان کے ایمان میں کوئی فرق ہے؟ کئی ہوں گے جنہوں نے اونٹنی کا دودھ نہیں پیا ہوگا، ان کے ایمان پر کوئی زد پڑتی نہیں پڑتی؟ تو فرق تو نہیں اونٹنی کا دودھ پینا اور ان کا گوشت کھانا۔ تو انہوں نے اپنے ذہن سے یہ تطبیق سوچی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل فرمائی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کی، یہ نہ ہو کیا تیتے راجا بٹے سارے، قولن بھی، فعلن بھی، عملن بھی، عقیدتن بھی سب، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن، شیطان کو بلا کھلا دشمن۔ وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ شیطان کے کہے نہیں لگتا تھا، ایک دن دوپہر کو ایک دیوار کے سائے میں جا لیتا، اور حدیث میں آتا ہے، الجامع الصغیر میں بھی ہے، کنوز الحقائق میں بھی روایت ہے کہ من داب الصالحین القیلولہ، کو نیک لوگوں کی عادت ہے دوپہر کا سونا۔ یہ دوپہر کا سونا رات کے جاگنے کی تمہید ہے،
دوپہر کو سوئے گا تو شہری کو آسانی ہو سکے. تو وہ بیچارہ جا کر کے سویا. دیوار گرنے والی تھی، اتنے میں شخص جا کر کے پاؤں سے لا کر کے جھنجھوڑا، اٹھو اٹھو اٹھو، دیوار گرا جا. یہ وہاں سے ہٹا تو سچ میں دیوار گر گئی. اس نیک نے کہا کہ تم تو میرے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئے، تم ناتے تو میں نیچے مر جاتا. تم ہو کون؟ کہا یہ نہ پوچھو میں کون ہوں، تمہارا مقصد تو حل ہو گیا. کہاں میں بتاؤ؟ کہا میں ابلیس ہوں. کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، ابلیس سے میرا کیا جوڑ ہے، میں تو کبھی اس کی بات نہیں مانی. کہا چھوڑ دے ان باتوں کو. کہا نہیں بتاؤ. کہا یہ ہے کہ تم دیوار کے نیچے آ کر کے مر جاتے، شہید ہوتے، تو میرا دشمن کیوں شہید ہوتا؟ میں نے اس لیے تمہیں جگایا. اب وہ مومن ہے نا، اس کی خیر خواہی میں بھی اپنا کام پورا کر گیا. اب وہ مومن فن زلل تم، اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی، فعلموا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا. فرما دلائل تو ہم نے پیش کر دیے، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کا کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالیٰ بادل کے سایوں میں اور فرشتے آئیں اور معاملہ طے ہو. بات یہاں میں مختصر سی عرض کرتا ہوں، توجہ سے سننا. ایک ہے متقدمین، دوسرے متاخرین. متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح میں بھی اختلاف ہے. محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک تیسری صدی تک کے لوگ ہی متقدمین، اور تیسری صدی کے بعد کے یہ متاخرین. یہ اصطلاح علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے میزان الاعتدال کے مقدمے میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لسان المیزان کی 5ویں جلد میں واضح کی. تو محدثین کے نزدیک تیسری صدی تک کے لوگ یہ متقدمین، اس کے بعد کے متاخرین. ہمارے دو دے دیتی ہے، میزان الاعتدال کا مقدمہ اور لسان المیزان. اور فقہا کی اصطلاح میں الحد الفاصل بین المتقدمین والمتاخرین الامام شمس الائمہ حلوانی. حلوانی بھی کہتے ہیں، حلوائی بھی کہتے ہیں. حلوان جگہ کا نام تھا، حلوہ پکا کے بیچا کرتے. ان کی وفات ہوئی ہے 456 ہجری میں. 456 ہجری میں. یہ ہے حد فاصل بین المتقدمین والمتاخرین. جیسے کہ التعلیقات السنیہ اعلیٰ طبقات الدہیہ میں تصریح ہے، جو مولانا لکھنوی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے. تو متقدمین کے نزدیک یہ جتنی صفات ہیں اپنی حقیقت پر محمول ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. کون سی؟ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے. بیدہ الملک بل یداہ مبسوطتان سمیع بصیر ینزل الی السماء الدنیا. سب اپنی حقیقت پر کیفیت ہونی چاہیے. متقدمین یہ مانا چاہیے. متاخرین تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے استواء علی العرش سے مطلب یہ ہے کہ وہ حکمران خود ہے، کسی اور کو حکومت نہیں. بیاد الملک کا معنی کہ اس کے تسلط میں ہے، اور ینزل ربنا کا معنی رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. یہاں بھی وہ دونوں طبقے چلتے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے الا ان یاتیہم اللہ، جو آنا رب کی شان کے لائق حقیقت پر محمول ہے، کیفیت ہم نہیں چاہتے. دوسرے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے یاتیہم اللہ، اللہ تعالی کا امر آئے گا. جیسے 14ویں پارے سورہ نحل میں یاتی امر ربک کے لفظ موجود. فرمایا نہیں انتظار کرتے مگر اس کا کہ اللہ تعالیٰ آئے
جیسے اس کی شان سے لائق عند المتقدمین یا رب کا حکم ہے عند المتاخرین، بادل کے سایوں میں فرشتے آئیں اور معاملہ طے ہوں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کر بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے ان کو نشانیاں واضح، اور جو شخص بدلے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد اس کی خود کے پاس آ چکی، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ مزین کیجیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا زندگی دنیا کی، اور وہ مسخرہ کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، حالانکہ وہ لوگ جو ڈرتے رہے ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب۔ تھے لوگ ایک ہی گروپ، پس اللہ تعالیٰ نے بھیجا پیغمبروں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور نازل کی ان کے ساتھ کتابیں حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز میں کہ جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور بھی اختلاف کیا کی ہے اس حق میں، مگر ان لوگوں نے جن کو دیا گیا اس کو حق بعد اس کے ان کے پاس آ چکی واضح دلیلیں سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے اس چیز کی طرف جس میں اختلاف کیا تھا ان لوگوں نے حق سے، اپنے علم اور حکم سے، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے جس کی چاہے صراط مستقیم کی طرف۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، پہنچی ان کو باسا اور ذرہ، وزلزلوا اور زلزلے میں مبتلا کیے گئے، حتیٰ کہ کہا رسول نے اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے مومن، متى نصر اللہ، کب ہوگی مدد اللہ تعالیٰ کی، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب۔ سوال کرتے تو اس سے کیا کچھ خرچ کرے، تو کہہ دے وہ چیز جو تم خرچ کرتے ہو من خیر مال سے، پس والدین اقربین یتامى مساکین مسافروں کی، اور جو بھی کرو گے تم خیر، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ لکھا گیا تم پر لڑنا اور وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ایسا قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ربط تفسیر سبق الغایات فی نسق الآیات اور بیان القرآن وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ اوپر عذاب کی دھمکی تھی، وہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور آگے عذاب کا وقوع بتلاتے ہیں کہ نافرمانوں پر عذاب آ چکا ہے۔ سوال کر تو بنی اسرائیل سے ہم نے کتنی واضح دلیلیں ان کو دی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو جو بدلے جانے کے بعد اللہ سخت سزا دینے والا۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ اتارا، قدر کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا لَنَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے پر نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر پھاڑا، اللہ کا شکریہ ادا کرتے پار گئے تو کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمیں بھی ایسا الہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے تھے، ان کی قدر کرتے، لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو یقتلون النبیین بغیر حق، تو خدا کی نعمتوں کو نہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ان کو دی، انہوں نے کسی کی قدر نہیں کی، پھر وہ بندر بھی بنے، خنزیر بھی بنے، اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون بھی نازل کیا، یہ سارے عذاب ان پر واقع۔ اب علت بتلاتے ہیں، ٹائم ہے نظر تو خیر آتا ہے، ٹائم ٹھیک کر دے، 41 کر دے، 41 منٹ نہیں ٹھیک ہے بس 41 کر دو۔ بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک۔ ان کو کیسے اس میں ڈال دیں، سیل نہیں ہوگا، چل ٹھیک کرا لیں۔ اچھا جی، اب یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے حب دنیا کی زندگی کی محبت کو پسند کرنا، اور یہ چیز رب کی نافرمانی پر آمادہ کرنا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ مزین کیجیے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیا کی زندگی، اور مومنوں سے مسخرہ کرتے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم غریبوں سے مسخرہ کرتے ہیں۔ واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ لوگ اتقوا الشرکا، آگے نکالتے اتقوا الکفر، جو شرک سے بچے، کفر سے بچے، وہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ فوقیت ظاہری بھی ہوگی، باطنی بھی ہوگی۔ ظاہری فوقیت وہ ہوگی کہ جنت کا محل وقوع اونچا ہے، جہنم پس مقام پر ہے، اور باطنی فوقیت یہ ہوگی کہ ایمان ہے، نیک ہے، بد ہے۔ باقی ان لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ یہ غریب ہے، ان کے پاس مال نہیں، تو یہ پھر قبولیت کی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ مال نیکوں کو بھی دیتے ہیں، بدوں کو بھی دیتے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب۔ بغیر حساب کا یہی آپ مفہوم سمجھ لیں اور لکھ لیں۔ علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تعالی محمد ابن محمد عمادی، جو متأخرین مفسرین میں بڑے نقطہ رس گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کا لفظ قرآن کریم میں 3 معنوں میں آتا ہے۔ ایک آتا ہے بغیر حساب، بغیر تعب و مشقت، بغیر تھکاوٹ اور مشقت کے حاصل، بغیر تعب و مشقت۔ دوسرا معنی آتا ہے بغیر حساب کا کہ اس کی گنتی کوئی نہ ہوگی، بے شمار۔ اور تیسرا معنی ہوتا ہے بغیر مطالبت، امن و امسک بغیر حساب ہے، بغیر مطالبت۔ تو جنت کا جو رزق ہوگا تینوں صفات اس میں ہوں۔ حاضر تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلاف آج شریف پہلے سے چلا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک لوگ ایک طریقے پر تھے۔ پہلی قوم جو مشرق دنیا میں پیدا ہوئی
وہ نوح علیہ السلام کی قوم، فرمایا 6 لوگ ایک گروہ، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اب جہاں تو نحوی اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ حرف فا تعقیب کے لیے ہوتا ہے بلا مہلت، تو مانا یہ ہے کہ لوگ ایک گروہ تھے، جب ایک ہی گروہ تھے تو پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی تو اصلاح کے لیے آتے ہیں، جب پہلے سے اصلاح ہے تو پیغمبروں کا آنا تو تحصیل حاصل رہا۔ صاحب کشاف قاضی بیضاوی علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ محذوف ہے، وہ کیا؟ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا، اختلاف کیا انہوں نے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اس فاختلفوا کا قرینہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں فی مختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا، تو اختلاف کیا انہوں نے، اختلاف کے بعد اپنے پیغمبر بھیجے، نیکوں کو خوشخبری سنانے والے، بدوں کو ڈرانے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی آسمان سے کتابیں پیغمبروں کو بھی بھیجا اور ان کے ساتھ ہی آسمان سے کتابیں بھیجی۔ الکتاب الف لام جنس ہے، تعمیم ہے، حق کی کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں میں فیصلہ کریں ان چیزوں میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ وہ مختلف فیہ، یہ کی ضمیر بعض لوٹاتے حق کی طرف، بعض لوٹاتے کتاب کی طرف، بعض لوٹاتے دین کی طرف۔ یہ دین کا لفظ آپ کو جلالین تک میں ملے گا، مفہوم سب کا ایک ہے، دین ہو حق ہو سب ایک ہے۔ تو نہیں اختلاف کیا اس حق میں مگر ان لوگوں نے جن کو دیا گیا بعد اس کے ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، بغین بینہم۔ بات کو ذرا توجہ سے سمجھیں، عربی کا قاعدہ ہے کہ کلام میں جو قید ہوتی ہے حکم اس بات کا ہو یا نفی کا ہو، اس قید کی طرف راجع ہوتا ہے۔ کلام میں کوئی قید ہو، قید تو اس بات کا حکم بھی اور نفی کا بھی اس کی طرف راجع ہوتا ہے۔ مختصر المعانی مطول وغیرہ میں یہ ضابطہ لکھا ہے۔ مثلا یہ کہ ما جاءنی زید راکبن، راکبن حال ہے، حال قید ہوتی ہے، تو اب ما جاءنی زید یہ جو نفی کا حکم ہے کہ زید نہیں آیا، تو یہ لوٹے گا راکبن کی طرف کہ سوار ہو کر کے نہیں آیا، یہ نہ کہیں گے کہ آیا نہیں۔ ما جاءنی زید راکبن کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ زید آیا نہیں، نفی کس کی ہوگی؟ رکوع کی ہوگی۔ تو قید ہو اس بات کا حکم اسی کی طرف راجع ہوتا ہے، نفی تب اسی کی طرف راجع ہوتا ہے، قاعدہ یہ ہے۔ اور یہاں یہ قاعدہ فیصلی بیٹھتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بغین قید ہے، بغین سرکشی، بات اسی طرح سے سمجھ، یہاں قید ہے بغین۔ اب اس قید کی طرف حکم لوٹے تو مانا یہ بن جاتے ہیں، اور بھی اختلاف کیا اس میں بغین سرکشی کرتے ہوئے آپس میں، الا الذین اوتوا، اب اس کو ساتھ ملائیں گے تو مانا یوں ہوں گے، اور نہیں اختلاف کیا حق میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی کتاب بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلیلیں آئیں، نہیں اختلاف کیا انہوں نے سرکشی کے طور پر۔ تو بغیے کے مقابلے میں رشدن ہے، تو مانا یہ ہوگا کہ انہوں نے اختلاف کیا ہے بھلائی کے طور پر، بغی نہیں کیا، تو یہ تو مقصود کے خلاف ہے۔ ان کا جو اختلاف تھا تو سرکشی کے طور پر تھا، یہ میں نے کیا کہا؟
نفی اور اس بات کا حکم راجے بشوئے قید ہوتا ہے. تو یہ اختلاف کو انہوں نے بغین سرکشی کے طور پر اختلاف نہیں کیا. تو بغین کے مقابلے میں تو رشدن ہے، ہدایتن ہے. تو مانا یہ ہوگا کہ انہوں نے جو اختلاف کیا رشدن و ہدایتن کیا، بغین نہیں کیا. تو یہ تو مقصد کے خلاف ہے. آسان جواب وہ ہے جو جلالین میں، باقی طویل ہے. وہ کہتے اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. وہ کیسے وہ مختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم الا الذین اوتوہ. یہ استثناء کو مقدم سمجھتے ہیں. ومختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، نے اختلاف کیا اس میں بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکی، بغیا بینہم سرکشی کرتے ہوئے، الا الذین اوتوہ مگر انہوں نے جن کو دی گئی. صاحب جلالین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء مقدم ہے. تو اصل یہ ہے ومختلف فیہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم الا الذین اوتوہ، مگر انہوں نے جن کو یہ کتاب دی گئی انہوں نے کیا. تو تقدیم تاخیر مانتے. دوسرا صاحب کشاف وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں اختلافوں کا لفظ الگ نکالا، مانا یوں کرتے ہیں اور بھی اختلاف کیا حق میں، مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب بعد اس کے واضح دلیلیں آ چکی. اختلافوں بغیا بینہم، انہوں نے سرکشی کرتے ہوئے اختلاف کیا. بس اللہ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے اس چیز کی طرف جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا حق کے اندر بے اذن. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اوپر اختلاف کا ذکر تھا کہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے رہے. اس اختلاف میں لڑائی کی نوبت بھی آتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے، جہاد بھی ہوتا ہے، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مومنو کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں. مستہم الباساء والضراء. علامہ اظہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں باساء و ضراء کا مطلب مالی پریشانیاں بھی بدلی اور ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ زلزلے کی کیفیت، حقیقتاً زلزلہ مراد نہیں ہے. جیسے زلزلے میں افراتفری ہوتی ہے تو زلزلے کی کیفیت ان پر جاری کی گئی. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. آواز آئی الا ان نصر اللہ قریب. ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ ربط دیتے تھے کہ پہلے چونکہ یہاں ضمن جہاد کا ذکر ہے، آگے ساتھ انفاق کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو چند چیزیں پوچھنے کی ضرورت پیش آئی. انہوں نے یسألونک ماذا ينفقون، پھر آگے یسألونک عن الشہر الحرام، پھر آگے یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتامی، پھر آگے یسألونک عن المحیض. وہ یسألونا کا ربط جوڑتے تھے.
کہ یہ اشکالات پیش آئے، یہ بھی سوال کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی. اور اس انفاق کا جہاد سے تعلق تو واضح ہے کہ اوپر ضمن جہاد کا ذکر ہے، آگے انفاق کا ذکر بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال کریں. سوال کرتے کیا کچھ خرچ کریں؟ تو کہتے ماں انفاق تم جو بھی خرچ کرو مال سے، بس ماں باپ، قریبی رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، ان کا مقصد یہ تھا کہ کتنی مقدار کا ہو. اللہ تعالیٰ نے مقدار ان کے حوالے کر دی. ماں انفاق تم جو بھی کرو وہ تمہاری ثوابی ہے، جتنی تمہیں توفیق ہو. ہاں مصارف یہ ہیں، ان مصارف میں جو بھی خیر کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے. فرمایا جو مال خرچ کرو تو یہ مصارف، جو بھی خیر کرو گے نا مجھ کو بخوبی جانتا ہے. اوپر ضمنی طور پر قتال کا ذکر تھا، اب صراحتاً حکم ہوا کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا فرض کیا گیا، کفار سے لڑنا، اور بظاہر تمہیں لڑنا ناپسند ہے. کبھی طور پر کون لڑائی کو پسند کرتا ہے، لیکن ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ممکن ہے کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہے. ترک جہاد کو تم تب ہم پسند کرتے ہے برا، کافروں کا غلبہ ہوگا، قوت ہوگی، اسلام کے لیے رکاوٹیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یسألونک کا سوال کرتے ہیں تو اس سے عزت والے مہینے کے بارے میں، قتال فیہ تو اس میں لڑائی کیسی ہے. تو کہہ دے لڑنا اس میں بڑا ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے، اور انکار کرنا اللہ تعالیٰ کا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور نکالنا وہاں کے باشندوں کو اس سے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور فتنہ بڑا قتل ہے. اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دے تمہارے دین سے، اگر انہوں نے طاقت رکھی. اور جو شخص پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، پس مرا اس حالت میں کہ وہ کافر ہے، بس وہ لوگ ہیں حبط ہو چکے ان کی اعمال دنیا اور آخرت میں، اور وہ لوگ ہیں اصحاب النار، وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، وہ لوگ امید رکھتے اللہ کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. سوال کرتے تو اس سے شراب اور جوئے کے بارے میں، تو کہہ دے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا، اور کچھ نفع بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور گناہ ان کا بڑا ہے ان کے نفع سے. اور سوال کرتے تو اس سے کیا کچھ خرچ کرے، تو کہہ دے العفو بچا ہوا. اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو، تاکہ تم فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں. اور سوال کرتے تو اس سے یتیموں کے بارے میں، تو کہہ دے اصلاح ان کے لیے بہتر ہے. اور اگر تخالطوہم ان کو ملاؤ گے تم تو پس بھائی ہے وہ تمہارے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو مصلح سے، اصلاح کرنے والے سے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لآمتکم، البتہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا. بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ ایمان لائے، اور البتہ لونڈی مومنہ بہتر ہے مشرکہ سے، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں تعجب میں ڈالے. اور نہ نکاح کر کے دو مشرکوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. اور البتہ غلام مومن بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈالے. وہ لوگ یدعون الی النار، دعوت دیتے آگ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ دعوت دیتے جنت اور مغفرت کی طرف بے اپنے اذن سے. اور بیان کرتے اپنی آیات لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. رب کبھی میں نے حضرت مرحوم کے حوالے سے بیان کیا ہے. شان نزول اس کی ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ کے معنی چھاپا مار دستہ. قاموس والے لکھتے ہیں من 500 الی 400 وقیل 500. 5 سے لے کر کے 400 تک یا 500 تک کے لشکر پر سریہ کا لفظ بولا جاتا ہے. اس سریہ کا امیر آپ نے مقرر کیا عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابتدا میں 4 مہینوں کے اندر لڑائی ممنوع تھی. اشہر الحرم تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان سے غلطی یہ ہوئی کہ چاند رجب کا طلوع ہو چکا تھا اور ان کو علم نہ تھا. یکم رجب کو انہوں نے لڑائی کی اور اس میں کوئی کافر 1-2 مارے گی. انہوں نے اس مسئلے کو پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا کہ دیکھو جی یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے حکم مانتے ہیں اور رجب اور شہر حرام میں انہوں نے لڑائی کی. مخالف کو تو پروپیگنڈے کے لیے کوئی چیز چاہیے، مل گئی. یہ بیچارے بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو جمادہ ثانیہ کا دن سمجھا تھا اور یہ نکل آیا رجب کا. تو اس سلسلے میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بے خبری تھی اور واقعی چاند چڑھ چکا تھا رجب کا، یکم رجب کی، ہم وہ غالطی میں یا سالونہ کا سوال کرتے تو اسے شہر حرام کے بارے میں رجب کے مہینے میں لڑائی. قتال فیہ یہ بدل اشتمال ہے شہر حرام سے. بدل اشتمال شہر حرام میں لڑنے کے بارے میں پوچھتی ہیں تو کہہ دے واقعی لڑنا بھی اس میں بڑی ہے، لیکن دوسری چیزیں بھی تو دیکھو نا. اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، وہاں کاشندوں کو نکالنا، یہ اکبر ہے. کبیر صفت مشبہ ہے، اکبر اس میں تفضیل. صفت مشبہ میں زیادت ہوتی ہے فی نفس ہی اور اس میں تفضیل میں گویا زیادت ہوتی ہے بنسبت اور. کبیر فی نفسی اپنے دل میں، اپنے خیال میں، اپنے انداز کا بڑا. اکبر من کل شے سب سے بڑا. تو یہ اس مہینے میں مومنوں کو ایمان سے بھی روکتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. پھر اللہ کے حکموں کا، اللہ کے رسول کا انکار کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں. مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو نکالتے ہیں. تو ان مہینوں میں یہ کاروائیاں وہ بھی تو کرتے ہیں، پر آدمی کو اپنا قصور نہیں نظر آیا کرتا، دوسرے کا نظر آتا. غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر، دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شتیر. دوسرے کا عیب نظر آتا ہے، اپنا نہیں آتا. تو یہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی رجب میں لڑائی ہوئی تو یہ دوسری باتیں جو ہیں یہ تو اس مہینے میں بھی کرتے ہیں اور فتنہ قتل سے بھی بڑا. تو وہ تو کی تفصیل آگے فرمایا یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا دے اگر ان کی طاقت ہوئی کہ تمہارے خلاف ہمیشہ لڑے. جو دین سے پھرا مرا اس حالت میں کہ کافر ہے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں خبر. اب یہاں خاصی تفصیل ہے، روح المعانی، قرطبی، معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں مختصر بات عرض کرتا ہوں. جو آدمی مرتد ہو، مرتد ہونے کے بعد اعمال ہوں پھر دنیا کے اعمال بھی بات، نکاح ٹوٹ گیا، کسی مسلمان سے اس کو وراثت نہیں مل سکتی، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں،
مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جا سکتا وغیرہ. یہ دنیاوی احکام. اور اخروی احکام جو ہیں وہ یہ ہے کہ جو نیکی اس نے کی تھی سب برباد ہوگی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص علیاذ باللہ مرتد ہونے کے بعد پھر مسلمان ہو جائے سچے دل سے، تو مرتد ہونے سے پہلے جو اعمال باطل ہو چکے تھے وہ پھر اس کو ملیں گے. امام شافعی رحم اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ ملیں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و روایت شہیرت عن مالک رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی اور امام مالک رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پہلے کے اعمال نہیں ملیں گے. صحیح معنی میں ایمان لانے کے بعد آئندہ جو عمل کرے گا وہ، کیونکہ وہ پہلے حبطت اعمالہ متوقع رکھے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا اگر اس نے پہلے حج کیا تھا وہ تو باطل ہو گیا. اب مسلمان ہو گیا تھا، مسلمان ہونے کے بعد اگر یہ مالدار ہے تو نئے سرے سے حج ہو. امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے. اور امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ پہلے حج کا حکم لوٹ آئے گا، جدید حج اس پر. تو مرتد ہونے کے بعد اعمال دنیاوی بھی اخروی بھی اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اتنی بات تو ثابت ہوگی کہ ان مسلمانوں نے جو یکم رجب کو آدمی مارا تھا، لڑائی کی تھی، غلط فہمی کا شکار ہو کر کے، گناہ تو کوئی نہ. اب یہ بیان تھا کہ ہمیں کچھ اجر بھی ملے گا یا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملے گا. ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی امید ہے. واللہ غفور. یسالونا کا ربط ابھی میں نے بیان کیا. یہ سوال بھی کیا شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق. شراب کے متعلق اسلام میں 4 دور گزرے. پہلا دور تھا سورہ نحل میں جو مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے نشے کی چیز کو احسان کی مد میں تتخذون منہ سکرن و رزقن حسن، سکرن و رزقن حسن، اس مقام پر شراب کو نعمتوں کی مد میں شمار کیا. حلال کی شراب پینے والے پیتے تھے. دوسرا دور یہ ہے، پوچھا آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، تو کہہ دے فیہما اسم کبیر، ان میں گناہ بڑے. کچھ نفع بھی ہے لوگوں کے لیے لیکن گناہ کا پہلو نفع سے زیادہ، اس میں بھی حرمت نہیں آئی. لیکن یہ بتا دیا کہ کچھ فوائد بھی ہیں، نقصانات زیادہ ہیں. تیسرا دور 5 پارے میں آپ پڑھیں گے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ نماز کے اوقات میں مت پیو، آگے پیچھے اجازت. چوتھا دور 7 پارے میں آئے گا، انما الخمر والمیسر والازلام ریشم من عمل الشیطان فاجتنبوہ. آخری پر قطعی طور پر حرام کر دیا گیا اور روکا گیا. تو فرمایا کہ ان میں کچھ نشے بھی ہیں. شیخ الرئیس نے ابن سینا نے اپنی قانون کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مثلا شراب میں 50 فوائد ہیں. اعصاب کو تقویت پہنچاتی ہے، رگوں کو گویا کہ تقویت پہنچاتی ہے، رنگ صاف کرتی ہے، یہ ہے وہ. ان کو پڑھ کر کے انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی مفید چیز کو کیوں حرام کر دیا. پھر جس وقت نقصانات بیان کرتے تو وہ 150 نقصان بیان کرتے.
تو 50 فائدے ہیں، 150 نقصان ہے طبی نقطہ نظر سے۔ دعے میں یہ فائدہ ہے کہ بغیر مشقت کے پیسے جلدی ہاتھ میں آ جاتے، نفع بھی تو ہے لیکن ان کے گناہ کا پہلو بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، سوال کرتے کہ کیا کچھ خرچ کرے، کتنی مقدار میں ہو، تو کہہ دے العفو عن الحاجت، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس میں سے خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ضرورت کی چیز خرچ کر دو اور اس سلسلے میں تمہیں پھر دقت اور دشواری پیش آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم تتفکرون فی الدنیا اے فی امور الدنیا والآخرہ، دنیاوی امور کو بھی غور فکر سے سمجھو، آخرت کے امور۔ اور سوال، ابتدا میں یتیموں کے متعلق حکم تھا، مثلا بھائی ہیں، چچے زاد بھائی ہیں، خالہ زاد ہیں، پھوپھی زاد ہیں، اور اس کی زیر نگرانی، تو حکم تھا کہ یتیم کا کھانا الگ پکے، اس کا سالن بھی الگ پکے، آٹا بھی الگ گونڈا جائے، سب۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں بیویوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔